بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی دعا اور ایک ایسی خواہش کے بارے میں بات کریں گے جو اگر کسی مسلمان کے دل میں سچی ہو جائے تو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتی، اور وہ خواہش ہے جنت میں اللہ تعالیٰ کا قرب، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں اور محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت۔ ذرا تصور کیجئے کہ وہ دن جب دنیا ختم ہو جائے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ عہدہ، نہ شہرت، نہ دنیا کی کوئی طاقت۔ اس دن انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہو؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کا حصول۔ قال اللہ تعالیٰ فی قرآن مجید فرقان حمید وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69، یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا بندہ آخرت میں نیک لوگوں کی رفاقت حاصل کر سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے دل میں یہ آرزو ہونی چاہیے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب ہو۔ یہ کتنی عظیم دعا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے دعا کی تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسألو طاعتہ اسألو طاعتہ، یعنی مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ بعد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ انہوں نے فرمایا جو یہ دعا آپ نے فرمائی کہ اللہم انی اسألوک ایمانا لا یزداد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد فی اعلی جنت الخلد، یعنی اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو پلٹ نہ جائے، ایسی نعمت مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور جنت خلد کے اعلیٰ مقام میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت مانگتا ہوں۔ یہ روایت مسند امام احمد میں حدیث نمبر 4340 میں ہے، اور محققین نے اسے شواہد کی بنا پر صحیح قرار دیا۔ تمام معزز سامعین ذرا اس دعا کے الفاظ پر غور کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے صرف دنیا کی آسانی نہیں مانگی، انہوں نے صرف مال نہیں مانگا، انہوں نے صرف صحت نہیں مانگی، انہوں نے صرف لمبی زندگی نہیں مانگی، بلکہ 3 بڑی چیزیں مانگی: ایمان جو نہ بدلے، نعمت جو ختم نہ ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت۔ یہی ایک مسلمان کے دل کی سب سے بڑی دولت ہونی چاہیے۔ اس دعا کا سب سے پہلا سبق کہ ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہم اکثر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری مشکلات دور فرما، یا اللہ میرے رزق میں برکت دے، یا اللہ میرے گھر میں سکون عطا فرما۔ یہ دعائیں ضرور مانگا کیجیے، لیکن ایک دعا کبھی نہ بھولیں، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ، کیونکہ اگر دنیا کی ہر چیز مل جائے گی لیکن ایمان چلا جائے گا تو انسان نے سب کچھ کھو دیا۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دل کی
ثابت قدمی کی دعا کثرت سے فرمایا کرتے تھے، یعنی امت کو تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ پڑھنا چاہیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یہ دعا سنن ترمذی حدیث نمبر 2140 میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان پر ثابت قدمی کی دعا کریں امت کے لیے اور امت کو تعلیم دیں تو ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں کتنا محتاط ہونا چاہیے۔ دوسرا سبق ہمیں جو ملتا ہے اس دعا سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا۔ معزز سامعین، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت صرف ایک خواہش نہیں بلکہ اس کے لیے محبت، اطاعت اور اتباع ضروری ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ اے محبوب فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی محبت کا دعویٰ صرف زبان سے نہیں، محبت کا ثبوت سنت کی پیروی ہے۔ نماز میں سنت، اخلاق میں سنت، گھر میں سنت، معاملات میں سنت اور زبان پر بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور زندگی کے ہر شعبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم بشارت صحیح بخاری کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ایک شخص نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن اپنے اعمال میں ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکا تو کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6169۔ اور یہ حدیث اتنی خوبصورت ہے کہ حدیث مبارکہ اگر ہم واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، آپ کی سنت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں، آپ کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں بھی ایمان، تقوی، استقامت، شریعت کی پابندی اور اعمال صالحہ پر بہت زور ملتا ہے۔ ان سے منسوب معروف نصیحتوں میں کتاب و سنت سے مضبوط وابستگی اور شریعت کی پیروی کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ یہی اصل راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور ان کا پڑوس ہمیں نصیب فرمائے، آپ کی رفاقت ہمیں نصیب ہو، اور جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جب تم میں سے جنت مانگو تو جنت فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، خاتمہ ایمان بالخیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔